آپ قبر کی بات کرتے ہیں، موت جس وقت آ رہی ہوتی ہے، بلکہ موت آنے سے بھی پہلے جب ملک الموت آتا ہے تو اسی وقت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت جان نکالنے آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ ملک الموت آ کے کان کے پاس بیٹھ کے اس کو کہتا ہے بھی جان نکلنی ہے، ادھر ہی پڑا ہے دنیا میں، تو وہ آ کے کان کے پاس کہتا ہے اس کو جس نے جنت میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، خوشبودار کفن جس میں روح ڈالنی ہوتی، اور جس نے جہنم میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کفن جہنم سے لے کے آتے ہیں، بدبودار کفن ہوتا ہے۔ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آ کے کان میں اس کے پاس کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی نکلو، اللہ اکبر، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو، گویا اللہ کی مغفرت اور خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ یہ آواز آتی ہے جان نکلنے سے پہلے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بھاگ کے نکلتی ہے وہ روح، جس کو پتہ چل جائے اسی دنیا میں پڑے پڑے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ یہ مجدہ تو، یہ خوشخبری تو اسی وقت سنا دی جائے، فوراً نکلتی ہے، ایسے جیسے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے اور یوں جیسے ایک دم پانی نکل جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے آسانی سے، اور فرشتے اس کو اس جنتی کفن میں لے کے خوشبودار کفن میں لے جاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے۔ لیکن جو دوسرا کافر اور منافق ہے اس کے پاس وہ جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں اور اس کے کان کے پاس آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر۔ جس کو اس دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کی ناراضگی میرا انتظار کر رہی ہے، میرے اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیسے نکلے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر ہی چھپتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی، پھر اس فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ نے مثال بیان فرمائی فَيَنزِعُهُ، پھر اس کو نکالتے ہیں کھینچ کر، کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح گیلی اون کے اندر لوہے کی گرم سلائی ڈال دی جائے اور اون اس کے اندر چمٹ جائے تو پھر اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، فرمایا اس طرح سے فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو یہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا، بھائی آپ قبر کی بات کر رہے ہیں، یہ تو یہاں موت آتے وقت، موت کے وقت پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھنے میں موت ویسی ہے۔ تو یہ سارے مراحل اسی کے مطابق طے ہوں گے، اسی میں ایک مرحلہ اعمال نامے دیے جانے کا ہے اور اسی میں مرحلہ جو ہے وہ پھر جنت اور جہنم کی طرف چلے جانے کا ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں لیکن سسپینس کہیں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ سسپینس ہے، سسپینس والی بات جو ہے وہ میں نے ازراہ تفنن کہا تھا کہ آپ نے خود ڈالی ہے، تو بات یہ ہے کہ سسپینس کوئی نہیں ہے، یوں تو شروع سے پتہ چل جائے گا لیکن مراحل اسی طرح سے جاتے جائیں گے۔ اور جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ اس وقت تک کوئی نہ کوئی توقع رکھے گا کہ شاید میرے اگلے حالات ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسی بات ہو، اس لیے وہ دیکھتے ہی جو ہی اس کو اعمال نامہ ملے گا تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، موت آئی تھی، موت کے بعد میں مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو اگلا عذاب دیکھے گا اس کے مقابلے میں پچھلا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہر مرحلے پر اس کو یہ توقع ہوگی شاید آگے حالات ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ویسے تو متشابہات ہیں، یہ اخروی حالات کیسے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو معلوم ہوتی ہے، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بس اتنی ہے۔ موت کے وقت بھی فرق ہوگا، کافر منافق کی موت اور ہے، مومن کی موت اور ہے، قبر میں بھی فرق ہوگا، حشر میں بھی فرق ہوگا، ہر جگہ پہ ان کا فرق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ٹریک ہی گویا دونوں کا مختلف ہے، دارالامتحان سے جو ہی دارالجزا میں جائیں گے تو الگ الگ ٹریک پہ جاتے جائیں گے۔ اتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔
البتہ کس کس مراحل میں کس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا سسپینس ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری یہ نہ سمجھنے کی باتیں ہیں، نہ سوچنے کی باتیں ہیں، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر، ایمان اور تقوی کے راستے پر چلائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جن کو آواز پڑے گی کان میں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔